ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث اللہ دی ذات جس نے سب تو اچھی حدیث نازل فرمائی۔ معزز سامعین حضرات، بعض تعصب کے اندر آ کے اہل حدیث کے بارے سخت جملے کستے نے کہ اہل حدیث 1856 دی پیداوار ہے، اس تو پہلے اہل حدیث نہیں۔ 1856 کے اندر انہوں نے اپنا اہل حدیث نام انگریز تو رجسٹرڈ کروایا۔ پہلی بات تے ایک ذہن نشین کرو، اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈا نام نہیں، اہل حدیث ایک تحریک ہے۔ نام ساڈا ہے مسلمان، نام ساڈا ہے مسلمان، مسلک ساڈا ہے قرآن اور حدیث۔ جیڑی راہ تے اسی چل رہے ہیں، مسلک جیڑی راہ تے اسی چل رہے ہیں، وہ راہ ہے قرآن اور حدیث دی۔ اہل حدیث ایک تحریک کا نام ہے، تحریک، لیکن یہ لفظ اتنا معروف ہویا کہ ساڈا لقب بن گیا۔ چونکہ لفظ اچھا سی، اصل میں اس لفظ کا انکار نہ کیتا، اصل اپنا نام نہیں بدلیا، نام سماکم المسلمین، نام سادہ ہے مسلمان، نام ہے مسلم۔ اہل حدیث جو تاریخ اصل شروع تو چلائی، لفظ اتنا معروف ہو گیا، وہ سادہ بن گیا لقب۔ اور اہل حدیث کون نے؟ صحابہ کرام، تابعین
تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، راویان حدیث، شارحین حدیث اور حدیث پاک پہ عمل کرنے والے لوگ جنہ کا منت اور مسلک کہ اسی قرآن پاک نو پڑھا گے اور سمجھا گے فہم صرف کو جس طرح قرآن حدیث نو صحابہ نے سمجھا اسی بھی اسے طریقے نہ سمجھا گے جس طرح صحابہ اکرام نے کسی غیر نبی کی تقلید نہیں کی تھی اسی کسی غیر نبی کی تقلید نہیں کریں قرآن حدیث اور اجماع امت یہ ہے سادہ منج حدیث ہر کو جڑی صحیح اور حسن صدق دے نال ملے وہ ہے سادہ منج میں چند الفاظ اندر اپنا کرایا تعارف اور ذرا میں حدیث تواڈے سامنے پیش کراں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین زمانے آنے بارے کہ تین زمانے بڑے بہتر کیڑے کیڑے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا زمانہ میرا فرمایا صحیح بخاری کی روایت خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زمانہ سب تو بہتر زمانہ ہے فرمایا ثم الذین یلونہم پھر کو دینار ملتے یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ ثم الذین یلونہم پھر بات ذرا کٹاؤ آواز بڑھ ٹھوس ثم الذین یلونہم اللہ پاک کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا سوال تھا اللہ پاک کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم پھر جڑے صحابہ تو بعد آن والے لوگی حضرات کے زمانے میرے پیغمبر نے کروائے ہیں جڑے نبی پاک تو لگے 2022 ہجری تک آپ تو لے کے 2022 ہجری تک یہ تین زمانے بہترین زمانے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا حضرات دربان توجہ کر دینا ایک اور حدیث پیش کر کے میں بات کے چلا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ہیں اللہ پاک کے سونے پیغمبر فرما دینے ہیں لا تزال طائفة من امتی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک نبی پاک فرما دینے ہیں میری امت وچوں ایک گروہ میری امت وچوں ایک جماعت ہمیشہ حق دے قائم رہے گی لا یضرهم من
جماعت میری امت جو ساری امت نہیں، ساری امت نہیں، انہاں جو ایک جماعت حق تے رہے، حق تے حضرات تو میں دو حدیثاں پیش کر دیتیاں نے، اور میں جڑی حدیث پہلے پڑھی ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سونے پیغمبر دا ارشاد فرمایا تین زمانے بڑے بہتر زمانے نے، جڑے زمانے کو میرے پیغمبر بہتر کہن ان کو پہلا زمانہ نبی پاک دا زمانہ، پھر صحابہ کرام دا زمانہ، ان صحابہ دی کر سنیا دے حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جنہ دی تاریخ بغداد بڑی مشہور ہے، انہاں دی کتاب ہے شرف و اصحاب الحدیث، یعنی اہل حدیث کی عظمت شان، کتاب دا نام کی ہے شرف و اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی عظمت اور شان، کتاب دا نام ہی ہے، کیونکہ لفظ صاحب تے اہل یہ ایک کوئی معنی ہوتا ہے، والے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، قرآن پاک دے لفظ حضرات بیان کر دیتا ہے کہ میں صاحب دا معنی والے وے، اسی طرح اہل دا معنی بھی والے وے، اسی واسطے عربی دے اندر کسی نے کہتے صاحب آنم دائے، کسی نے کہتے اہل آنم دائے، صاحب الحدیث ہوئے، اصحاب الحدیث ہوئے، اہل حدیث ہوئے، ایک لفظ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، اور حضرت امام خطیب بغدادی نے سنت نال اس روایت کو شرف و اصحاب الحدیث اندر نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری جس میں کسی جوان طالب علم کو دیکھتے انہاں کو کہتے مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا جنہیں سے کہتے بسم اللہ جی آیا، بسم اللہ جی آیا۔ ابو سعید خدری انہاں طالب علم کہتے بسم اللہ جی آیا، یہ کیوں کہتے اس واسطے کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تواڈے بارے وصیت کی سی، سونے پیغمبر نے فرمایا سی کہ جدوں تواڈے کول کوئی طالب علم حدیث سیکھن آن گے انہاں دی عزت تے تقریم کرنی جے، انہاں دے واسطے مسجداں کھلیاں کر دینیاں جے، مسجداں دے اندر انہاں نوں جگہ دینی جی دے دینی جے۔ تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دے نے، آپ فرمان دے نے اسی تانوں خوشی نہ حدیث سمجھانی ہے، کیونکہ تسی ساڈے ساتھی ہو، ساڈے تابعی ہو، ساڈے تو بعد آن والے حدیث دے رکھوالے ہو اور ساڈے جانشین ہو، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، اور ساڈے تو بعد اہل حدیث تسی ہو۔ انہاں لوگاں نوں اللہ کو ڈرنا چاہیے جڑے کہتے ہیں 1856 تو پہلا تے اہل حدیث ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری 1856 تو پہلا ہونے کے بعد ابو سعید فرماتے ہیں اسی تواڈی طالب علم کو عزت کرنے ہاں، تواڈے بارے نبی پاک نے وصیت کی سی، کیونکہ ساڈے تو بعد اہل حدیث تسی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات دوسری روایت بھی سنتے جا رہے، کہتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی دی ہے، اور ایک اور بھی روایت سنتے جا رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جڑی اور روایت نو حضرت امام سخاوی نے بدیع القول بدیع کے اندر طبرانی دے حوالے نال نقل کیتا ہے۔ حضرت امام بغدادی رحمت اللہ علیہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی تیسری جلد اندر بھی نقل کیتا ہے کہ حدیث ہے
سبحان اللہ. ان حضرت انس رضی اللہ عنہ 1856 تو پہلا ہوئے لگے بعد ایمی لفظ آل حدیث بھی حدیث پیش کر رہے ہیں. اور ذرا باتیں غور کرے آجے، باتیں غور کرے آجے. میں پاڑے سامنے حضرت امام ابو بکر بن داود دا قول پیش کر لگا جڑے 57 یا 58 ہجری اندر فوت ہوئے. 57 58 ہجری 1856 نہیں، صرف 57 58 ہجری. اللہ اکبر. ایک ہی کہتے ہیں میرے خام ہے، ہاں کہتے ہیں میرے خام دی اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نے. حضرت ابو ہریرہ کی کہتے ہیں اما اول صاحب حدیث قام فی الدنیا، فرماتے ہیں سب تو پہلا اہل حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 1856 تو پہلا ہوئے لیکن بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں سب تو پہلا میں حدیث نبی پاک دی حدیثاں سن کے میں یاد کرتا اگے پوچھاں. چلو ایک جگہ دا اپنا قول ہے نا، تو انہوں تو پہلے بھی حدیث ہے ایسا. اور بات نہ توجہ کر دینا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 68 ہجری دے اندر فوت ہوئے. انہاں دے بارے حضرت امام بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قول پیش کیتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اہل حدیث. اور میں پوچھنا چاہنا عبداللہ بن عباس 1856 تو پہلا ہونے کے بعد آج لوگ کی زبانہ چلاتے ہیں 1856 تو پہلا اہل حدیث کوئی نہیں. اجے میں صحابائی کرام دیاں گلاں کا کرنا اور حضرت عمر بن شقیر شافعی رحمت اللہ علیہ جڑے 104 ہجری اندر فوت ہوئے، بہت بڑے کبیر تابعین ہیں. انہاں دے بارے حضرت امام خطیب بغدادی کی کہتے ہیں 30ویں جلد دے اندر کہتے ہیں کہ حضرت عمر امام شافعی اہل حدیث. امام شافعی رحمہ اللہ اہل حدیث. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ذرا بات توجہ فرما دینا ہے حضرت امام قتیبہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جدا نام انہوں نے رکھیا معارف اسماء اہل الحدیث. اور کتاب کا نام ہی رکھ دیتا ہے اہل حدیث کے مشہور نام. اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب لکھے کتاب لکھی ہے جدے اندر تقریب انہوں نے 100 محدثین دے نام گنوائے نے. کہتے ہیں کہ یہ 100 محدثین تابعین محدثین سارے دے سارے اہل حدیث نے. اور بات توجہ فرما دینا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بھی سنیا اینا توجہ دینا. ایک الجامع کتاب کا نام ہے حضرت امام خطیب بغدادی دی کتاب ہے وہ دے 786 دے سند دی ٹھیک ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب اصحاب الحدیث امتنا يستعمل الحديث. یہ کہتے ہیں کہ سارے نزدیک صرف اہل حدیث محدثین ہی نہیں، حدیث لکھن والا ہی نہیں، بلکہ جڑا نبی دی حدیث تے عمل کرے سارے نزدیک کو اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. احمد بن حنبل بھی 1856 تو بعد پیدا ہوئے. 1856 تو بعد پہلا کوئی حدیث ہی نہیں سی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حافظ بن کثیر رحمہ اللہ
ہونا گاندے غور کرے ہمیں سورہ بنی اسرائیل دی سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر کٹا ہے جدے اندر آندا کہ کل قیامت کو بڑے اماماں دے نام تے پکاریا جائے گا. اس آیت دی تفسیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہندے نے ہاں اکبر شرف لأصحاب الحدیث بڑی بڑی عظمت ہے, بڑی بڑی شان ہے کہ لوگوں دے امام امتی نے اہل حدیث دا امام آمنہ دا لال ہے. اکبر یہ بہت بڑی شان ہے لأصحاب الحدیث, اہل حدیث کی. لأن امامہم کہ ان کا امام کون ہے؟ النبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیتا ہے اہل حدیث کیا ہے. حضرت بات دے توجہ فرما دینا ہے. حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ, حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, انہوں نے لکھیا تدریب الراوی دے اندر, تانوں پتہ تدریب الراوی دے مدرسیاں دے اندر پڑھائی جاندی ہے. دوسرے جو اندر کہتے ہیں لیس لأہل الحدیث, کہتے ہیں اہل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کا آپ کے علاوہ دوسرا کوئی امام متبوع نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حدیث دی شان دی نشانی انہاں بہت بڑی شان ہے. ہوراں لوگاں دے کئی امام نے, اہل حدیثاں دا امام آمنہ دا لال ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس تو بڑی شان نہیں ہو سکتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرات اور بات دینا توجہ فرما دینا, بات دینا غور کر دینا. میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام قتیبہ بن سعید الثقفی رحمہ اللہ فرما دے, جب تو کسی آدمی جدوں تو کسی بندے کو دیکھے وہ اہل حدیث نال محبت کرتا ہے تے سمجھ لے اے بندہ سنت تے چل رہا ہے. اور دس ذرا یہ بھی امام صاحب جڑے قتیبہ بن سعید یہ بھی 1856 تو بعد ہوئے نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرات پاکرا توجہ فرما دینا ہے. میں تواڈے سامنے کچھ اور حوالے بھی پیش کر دیا ہوں. میں تواڈے سامنے ایک حوالہ پیش کر لگا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جنہیں بڑے بڑے لوگ عزت کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں, جڑے 187 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے. کہ جدوں کسی اہل حدیث نو دیکھ دے تے انہوں کہندے یا وارثۃ الانبیاء, اے نبیاں دے وارثو, انبیاء دے وارثو. انہوں کہندے اہل حدیث کون کہندے؟ حضرت فضیل بن عیاض جنہاں دی کتاب الشفاء نبی پاک دی شان اندر. چلو قرآن دے اندر کمزور بھی نے لیکن صحیح بھی بڑی ہیں. حضرات کی دسنا چاہنا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جدوں کسی اہل حدیث نو دیکھ دے, اہل حدیث نو دیکھ دے تے کی کہندے یا وارثۃ الانبیاء, حضرت خلیفہ ہارون الرشید جنہیں 193 ہجری اندر فوت ہوئے نے, وہ کہتے ہیں کہ 4 صفتاں مینوں 4 جماعتاں وچ ملیاں نے. 4 صفتاں 4 گروہاں وچ ملیاں. کہتے ہیں کفر ملیا مینوں جہمیہ, جڑا جہمیہ پھر کہنا انہاں وچ مینوں کفر ہی کفر لگتا ہے.
تے کہندے نے بحث تے جھگڑا سر اڑائی جانا اے مینوں ملیا معتزلہ چ تے جھوٹ ملیا مینوں رافضیاں چ تے حق ملیا مینوں اہل حدیث وچ سبحان اللہ کیا بات ہے حق ملیا مینوں اہل حدیث وچ حضرات دسنا کی جانا ہمارا بات دے توجہ فرما دینا جے اہل حدیث کی بات ہو رہی اہل حدیث کی ہنرا سنیا جے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑے 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے 150 دے اندر فوت ہوئے نے انہاں دے شاگرد حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کی کہتے ہیں کہ پہلے پیر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلا مینوں اہل حدیث بنایا تے امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے سبحان اللہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں سب تو پہلے مینوں اہل حدیث بنایا ہے امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے حدائق الانفیاء کا صفحہ 34 پڑھ کے دیکھو حضرات انہاں دے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی جنہاں دی موتا ہے امام محمد کتاب بھی بڑی معروف ہے اگرچہ دے اندر بڑیاں من گھڑت روایات بھی ہیں لیکن چونکہ معروف ہوگی اس دنال انہاں دا تعارف ہے اور جنہاں بات دے توجہ فرما دینا آجے انہاں نے اپنی کتاب موتا دے اندر حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ دے بارے کی کہ آئے کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ دے اندر اہل حدیث دے سب تو بڑے امام نے اور دسو بدرہ امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ دے شاگرد یہ بھی 1856 تو بعد ہوئے ہیں جڑے امام زہری دے بارے کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث دے امام اہل حدیث کا ذکر یہ بھی کر رہے ہیں کیا 1856 تو بعد ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات اور باترہ توجہ فرما دینا آجے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے 95 ہجری اندر پیدا ہوئے ہیں 180 ہجری دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے انہاں دے بارے حافظ رحمی رحمت اللہ علیہ جڑے 747 ہجری دے اندر انہاں دی وفات وہ کی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل حدیثہ دے امام نے امام اہل الحدیث ایک اہل حدیث دے امام صاحب حضرات کو باترہ توجہ فرما دینا آجے باترہ توجہ فرما دینا آجے میں کنہ دیا گلہ پاڑے سامنے بیان کرتا جاما ہن میں پاڑے سامنے حضرت ہن میں پاڑے سامنے کھولن لگاما صحیح مسلم شریف میں کھولن لگاما صحیح مسلم دے اندر بات توجہ فرما دینا آجے صحیح مسلم دے اندر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جنہاں دی صحیح مسلم ہے ایک ہی کہتے ہیں فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَكَا الْقَوْمِنَ هُمَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث مسلم شریف دے مقدمے دے اندر اہل حدیث کا ذکر لے آئے ہیں مینوں دسنا کرائے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کیا یہ بھی 1856 تو بعد پیدا ہوئے کیا بات پیدا ہوئے پرانے متقدمین علماء جو ہیں متاخرین جو نہیں اور مقدمی اندر انہوں نے ایک اور بات کہی کہتے ہیں حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ ابن عون مالک بن انس شعبہ بن حجاج یحییٰ بن سعید القطان عبد الرحمن بن مہدی اور انہاں بزرگاں دے نام لے کے نا جڑے بڑے معروف محدث ہوئے انہاں دا ذکر کرن تو بعد امام مسلم اپنی مسلم شریف کے مقدمے ٹھیک کہتے ہیں انہاں دا نام لے کے دیتے ہیں وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ
اہل حدیث اہل حدیث کی تاریخ تے غور کرے اج دے نہیں حضرات اور میں تواڈے سامنے سنن ترمذی جو پیش کر لگا ہاں سنن ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 تے 83 مرتبہ اہل حدیث کا ذکر کیتا 83 مرتبہ 80 تے 83 مرتبہ اہل حدیث کا ذکر کیتا کہ میں ذکر کیتا میں ابھی ایک دو مثالہ پیش کر دیا کہتے ہیں وحدیث و جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح من حدیث ابن لہیعہ وابن لہیعہ سیف ان اہل الحدیث کہتے ہیں کہ حضرت جابر والی حدیث جڑی ہے عبداللہ بن لہیعہ کی روایت تو بہتر ہے کیونکہ عبداللہ بن لہیعہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ یعنی نسلم کی جانا امام ترمذی رحمہ اللہ کیا وہی 1856 تو بعد پیدا ہوئے نہیں پہلے پیدا ہوئے محدثین دے بارے کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا محدثین سارے دے سارے اہل حدیث کے رایا کر دے رہے اور باتیں رہی ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رحمت اللہ علیہ کا بیان حافظ بڑے کثیر رحمت اللہ علیہ چوتھے پارے سورہ آل عمران دے اندر نقل کر دیتا ہے کہ کل قیامت دن ہوئے گا جنہوں اللہ پاک فرما دے رہے کئیوں دے چہرے سفید ہونے رہتے کئیوں دے کالے ہونے نے جنہوں دے چہرے سفید ہونے نے وہ آلے سنت ہون گے اور کئیوں نے کیا دیتا دیکھو جی عبداللہ بن عباس فرما دے رہے وہ آلے سنت نے حضرات تو آلے سنت تو مراد کون ہے آلے سنت تو مراد آلے سنت آلے بدع دے مقابلے اندر ایک پاسے اہل البدع بدعت والے انہوں نے مخالف اہل السنت عرب کے اندر اگر بھی جو لفظ اہل السنت ہے نا اس کو مراد اہل حدیث لیا جاتا ہے جو اہل السنت لفظ آئے اس کو مراد یہ نہیں کہ کسی امام کے مقلد یا دین اندر نئے کام کرنے والے نہیں اس کو مراد منہج صحابہ منہج سلف کے چلنے والی جماعت اہل حدیث کو اہل سنت سمجھا جاتا ہے اور اگر وہ اہل بدع بدعتی آدمی اپنے آپ تو اہل سنت کے لانا پہ نام رکھنا وہ اہل سنت نہیں بنے گا اور اگر وہ غیر مسلم اپنا نام رکھ لے مومن کیا مومن نام رکھنا مومن بن جائے گا نہیں مومن بنے گا جو مومنہ والے عقائد نظریات افکار اسی طرح اہل سنت کہلانا آفتابی رحمہ اللہ نے کیا ہے نظام الانتظام کے اندر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت انہوں کا تذکرہ کر دیا کیا دے رہے امام اہل الرائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون ہے انہوں نے کیا کیا کہ اہل سنت امام نے انہوں نے کیا دیتا کہ اہل الرائے دے امام نے جنہیں رائے دے چل دے رہے انہوں نے امام نے حضرات انہوں نے غور کرے آلے اہل سنت اہل حدیث ایکو نفس پیچھے مولوی اٹھیا سی ان دے خیر اللہ کا شکر ہے بیٹی بہ گئی ہے چار دیہڑے بڑے جلسے آپ اور یہ اہل سنت کا وہ اہل حدیث نے حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے حدیث جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن سنت نہ ضعیف ہوندی ہے نہ جھوٹی ہوندی ہے نہ منسوخ ہوندی ہے حدیث سے منسوخ بھی ہو جاتی ہے تو سنت منسوخ ہی نہیں ہوتی میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں میں فہم دا کتنا نام بنان دے ہے بڑا عالم ہے ان چند رسول نہیں پتا کتنا جانے
صحابہ کرام دے نزدیک سنت تے حدیث ایک کو چیز دا سنت دیا قسمت سوکلیاں نے تین قولی فعلی تقریری حدیث دیا گئی قسمہ نے قولی فعلی تقریری سنت اور حدیث نبی علیہ السلام دی تعلیم دا نام ہے مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سنت دونوں کے میرے اللہ پاک دے نبی دا طریقہ ہوئے حدیث دونوں کے میرے جو اللہ پاک دے نبی نے اپنی زبان تو کیا اور سنت طریقہ بن گیا سنت قول بن گیا حدیث جڑا نبی پاک دے سامنے کسی صحابی نے کسی مسلمان نے حکم کیتا ہے اللہ پاک دے نبی ہوتے تے چپ رہے نے انہوں روکیا نہیں پھر انہوں کی کرو گے ایک بن گئی سنت ایک بن گئی حدیث تیسری نو کی کرو گے تیسری نو کی کرو گے انہیں تھے کھچ دیا کچھ نہ کہنے کیا دنا حدیث تقریری کسی کہہ رہا سنت تقریری جب یہ تھے سور بنا لے وہ تھے بھی بنا لو میں تو ایک دو دلیلہ دیا صحابہ اکرام صحابہ اکرام دے نزدیک سنت حدیث ایک کو چیز دا نام ہے ایک کو چیز اللہ پاک دے سنے پیغمبر دیا دیا مومن دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیان سنیا دے انہاں دے ابائی عبد الرحمن نو اللہ پاک نے انہاں دے گھر حرص نہ دیتی ہے وہ بیٹی بیٹے دی اللہ نے حرص نہ دیتی ہے انہاں دے خاندان دے جو کسی بی بی نے کہہ دیتا اللہ پاک نے اگر عبد الرحمن نو بیٹا دیتا میں انہاں دے کہتے اون زبان کرانگی جس میں اللہ پاک نے عبد الرحمن نو بیٹا دے دیتا بی بی حضرت عائشہ کو لائی لو تواڈے خاندان دی فلانی بی بی نے کیا سی کہ خامد بکر میں اون زبان کرانگی کی کہتے حضرت عائشہ فرماندیاں نے باقی سنت و افضل میرے خاندان دی عورت کا قول او معتبر نہیں معتبر تے نبی کی سنت معتبر ہے اور سنت کی ہے فرما دیا نے اسی دے او کم کرم کیا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ایتھے ہم کی ہے ایتھے ہم جڑی بات سی ایک قول سی حضرت عائشہ قول نو سنت کہہ رہی ہیں اچھا ایک اور صحیح بخاری چاہیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے کیونکہ تسی جاندے ہو حج تمتع کرتے ہو پہلے جا کے عمرہ کرتے ہو احرام کھول دیندے ہو پھر حج کرتے ہو تے حج کرن تو بعد پھر پورا سال لوگی بڑی گھٹ توجہ دیندے نے بیت اللہ نو رونق کٹ جاندی ہے حج دے موقع تے حج کرو تے عمرہ عام دنوں میں کرو تاکہ بیت اللہ دیا رونقاں آباد رہن سوچ انہاں دی بڑی اچھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اسی کسی بندے دے قیام تے نبی دی سنت نو چھوڑا گے نہیں اور حج تمتع یہ نبی پاک نے کیتا ہی نہیں نبی پاک نے کیتا حج قران نبی پاک نے کیتا حج قران ادارہ اپنے حج دیا تین قسماں ہیں حج افراد حج قران حج تمتع حج افراد میں کلا حج کرنا ہے جو نیت کر لیا حج قران ہوتا ہے حج تے عمرے دی کٹھی نیت احرام بن لیا ہے تلبیہ بولے ہے حج عمرے دا جا کے عمرہ کیتا ہے احرام نہیں کھولنا نہ حجامت کرانی ہے نہ احرام کھولنا ہے حج کر کے پھر احرام کھولنا ہے حجامت کرانی ہے ایوے حج قران تے حج تمتع کی ہے حج عمرے دا کٹھا نیت کر کے ٹر پے ہو عمرہ کر کے احرام کھولے ہے حجامت کرائی پھر 8 ذوالحجہ کو حج دا احرام بنیا کیونکہ احرام ہوندا جڑوں کی حج عمرہ کر کے انہوں پتہ ہے احرام دی حالت میں رہنا بڑا ہی مشکل ہے اور سب تو آسان حج حج تمتع ہے عمرہ کر کے فارغ پھر حج
حج تمتع پسند کیتا تے حج تمتع کی رغبت لائی ہے، لیکن نبی پاک کا طریقہ حج قران ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے جدو حج تمتع تو رو کے آئے، حضرت علی نے نبی پاک کے قول نو سنت کیا، طریقے نہیں قول حج تمتع نو سنت کیا۔ صحابہ دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز دا نام، اہل سنت اہل الحدیث ایکو ہی لفظ ہے، یعنی معنی ایکو ہی ہے، لفظ دو ہے معنی ایکو ہی ہے۔ اہل الحدیث نبی دی تعلیم تے عمل کرنے والے، اہل سنت نبی دی تعلیم تے عمل کرنے والے۔ ذرا لفظ اہل حدیث تھوڑ کے وضاحت ہو جاتی اہل سنت دا کی مطلب۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ایسا قرآن یعنی اس حدیث تو پاک کیڑی حدیث کا انتظار پہ کر دے ہو، اے نبی پاک فرما دے رہے اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب تو بہتر اللہ پاک کا قرآن حدیث ہے۔ اور قرآن جو نہیں پتا چلیا، حدیث جو نہیں پتا چلیا کہ قرآن اللہ نے حدیث ہے، میرے پیغمبر دے فرمودار حضرت تعلیم اللہ پاک کے نبی دی حدیث ہے، کہ دعا دے عمل کرنے والا اہل الحدیث ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت کا انکار ہو گیا ہے، اہل سنت اہل الحدیث ایکو لفظ، جڑا کسی امام کا مقلد کوئی رائے دے چلتا ہے وہ اہل سنت نہیں۔ حافظ صاحب بھی فرماندے ہیں اہل الرائے میں اللہ سنو اہل حدیث اہل سنت پکا سچا بڑھائے۔ چونکہ میں ان زیادہ امتحان اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ پاک جتنے بھی میرے دوست احباب مولانا محمد امین حیدری صاحب، بھائی اسلم صاحب، جاوید صاحب اور سارے جاوید صاحب، عمران صاحب، دیگر ساتھی سارے پٹی صاحب دے بھائی جاوید صاحب اور بھی ساتھیاں مل جل کے جنہ نے پروگرام کرایا ہے، جنہ نے اسماعی گرامی میں واقف نہیں، اللہ نے ساری محنتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جمعے والے دن 2 اذان کے بارے وضاحت فرما دیں۔ دیکھو بھائی سارا مسلک کے سارا من ہے کوئی بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے اعظم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین جڑے کہ 4 معروف ہیں، اور کچھ 2 سبب 2 بھی خلافت راشدہ حضرت حسن بن علی بھی نصیب ہوئی۔ یہ 5 خلفاء راشدہ نے خلاف کسی خلیفہ راشد کا قول تے عمل شریعت اندر دلیل ہوتا ہے، شرط ہوئے سید اس کے خلاف نہ آئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت، چونکہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر جمعہ دی ایک آزان جلی نبی علیہ السلام کے زمانے چونی سی جو امام ممبر تے بیٹھ جاتا، لیکن انہوں نے تھوڑی دیر اس تو پہلے مقام زہرا جڑا حضرت عثمان دے گھر دے کولے کا ٹبا سی وہ چڑھ کے کہلوائی تاکہ آبادی بڑھ گئی ہے، اور جمعے دی اذان سارے لوگوں تک آواز نہیں جاندی، تے اے اذان سن کے لوگی تیاری کرنے بھی ٹائم بالکل قریب ہے، چھٹو کاروبار بند کرو چلی۔ ہن یہ اذان کو کئی جذباتی بھائی بدعت کہہ دیتے ہیں، خلیفہ راشد کا قول تے عمل بدعت نہیں ہوتا، شرط ہے کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ آئے۔ جمعے کی پہلی اذان ہے، حضرت عثمان نے کہلوائی ہے، اسی یہ واجب نہیں کہوں گے، لیکن جواز ہے، اگر کوئی کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، نہیں کہنا چاہتا اسی اتنے واجب نہیں کہوں گے۔ اہل حدیث کو لوگ وہابی کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ وہابی اصل انگریز نے، چونکہ انگریز کی پوری کوشش رہی ہے کہ جڑے صحیح منہجی لوگ ہیں نا انہاں تو پیچھے ہٹایا گئے لوگاں، انہاں نے لفظ وہابی ساڈے وال منسوب کیتا،
اصل منسوب اتوں کیتا جدو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے عرب کے اندر تحریک چلائی جڑی خلافت عثمانیہ جدا لوگ بڑا ٹڈورا پھٹتے ہیں ترکاں دی خلافت عثمانیہ جنہیں شرک بہت پھیلایا قبر پرستی پھیلائی صوفیزم پھیلایا اسلام کی مخالفت رنج رنج کے کی خلافت عثمانیہ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے تحریک چلائی آل سعود نال ملے چلا کے اتھے الحمدللہ فتح پائی این قرآن و سنت کا اتھے نفاذ کیتا انگریز کو چنگا نہ لگا انہیں کیا وہابی اے محمد بن عبد الوہاب دے پیچھے آنا عبد الوہاب کے انہوں نے باپ دا نام ہے انہوں کا نام دے محمد ہے جے سانو ادھر منسوب کرنا سارے پھر سر محمدی کہہ دے یا محمد بن عبد الوہاب کے منن والے انہوں نے آخیا محمد بن عبد الوہاب کے منن والے بابی اے لفظ دا ساڈے ول منسوب کیتا چونکہ لفظ غلط نہیں سی اساں فٹافٹ قبول کر لیا اساں کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وہاب اللہ دا صفاتی نام جدو یہ کیا نسبت ہی لاؤ تے بن گیا وہابی اور جدو لوگ آتے نا وہابی اسی آنے کچھ بھی نانا پلے عمل ہویا گناہگار ضرور ہاں قیامت کو کہاں گے یا اللہ سانو نہ پوچھ انہوں نے پوچھ اسی کون انہوں نے پوچھ کون انہوں نے کہنا وہابی ایسا کہنا یا اللہ ان کے کوئی شک نہیں نہ رہ گیا انہوں نے پوچھ رہے کہ دے اسی دے تیرے ہی ہیں ساری دے گواہ یہ دین دے وہابی اللہ والے اس واسطے سانو دے بھائی لفظ گیا پھاپ اسی دینے سانو راج کے وہابی کہو کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو کہہ دیو فرشتے لکھن کانو جتنے مکڑ بھی گئے نا تے نامہ مار سامنے ہونا اور تُدا دے بڑی دعا ہے کیا سی وہابی 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 اپنی زندگی کے دیکھنا کتنا دے نال آ گیا والد فوت ہو گیا دھیاں نوں کہندے نے تہاڈا حصہ نہیں ہو گیا سوال آیا کہ والد ایک بزرگ آدمی سی وہ تین بیٹے تین بیٹیاں دو بیٹیاں تین بیٹے زمین 6 کلے پتراں دے نام جو آ گیا ہے تے پتر اور اپنی بھیناں نوں کہندے نے ساڈا باپ زندگی ساڈے نام آ گیا سی اساں تانوں کچھ نہیں دینا دیکھو جی اگر باپ غلطی کی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی تحفہ دے نا کہ تحفہ واپس لینا مناسب نہیں فرمایا جب تحفہ دے کے واپس لگے کوئی مثال اس طرح نہیں جس طرح کسی کتے نے کہہ کر کے چٹی لیکن آپ نے فرمایا صرف باپ اگر اپنی اولاد کو تحفہ دے وہ واپس لے سکتا ہے یہ اجازت کیوں ملی اس واسطے ملی کسی ویلے کسی باپ نے کو محبت نہ کتے غلطی ہو جائے ایک پتر نو زیادہ دیتا ہے یا نہیں دیتا تجھے بھی دیتا ہے تو کم از کم وہ واپس لے کے سارے میں برابری کرے جو شریعت میں طریقے رکھے اسے دے اس واسطے انہاں دے بڑے بچے نہ انہاں اپنے باپ دے آتے رحم کرنا چاہیے اور تینے بھائی جڑے نا زمین تے رہ جانی ہے تھی انہاں بھی قبر چ نہیں رہ جانے جی انہاں دا باپ بھی نہ رہ گیا چھڈ گیا نا انہاں بھی چھڈ جانا لیکن تہاڈی مہربانی جے باپ دے سکے ہو نا تے چپ کر کے جڑا بھیناں دا حصہ بندا ہے باپ دی غلطی نو رفع کرو رفع یعنی انہوں ختم کرو باپ دے سر تو پار لاؤ باپ کو ممکن ہے اللہ معاف فرما اللہ معاف فرمائے لیکن آپ معاف نہیں ہونے یہ پکڑ ہوئے گی اگر باپ کے سکے ہو تو بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے دیو قاری صاحب فرما رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں شیر کا پردہ نہیں وہ جڑی بات صحیح بخاری دی آتی ہے
کہ جنہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے دیاں ایتاں اترن تو بعد جڑا غزوہ بنو مستلق کو واپس آ رہے سن، حضرت عائشہ کہنیاں نے میں اتنے لیٹ گئی ہاں چونکہ قافلہ چلا گیا سی، میں لیٹ گئی، میرے صفوان سن انہاں دی آپ نے ڈیوٹی لائی جتوں پڑاؤ چکیا جا کے ویکھ کیا کسی بھی کوئی چیز رہ نہ گئی ہوئے، وہ جب آئے چونکہ انہوں نے پردے دی آیتاں دے اترن تو پہلے دیکھیا سی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف انہاں کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا میں آواز سنی، میں اٹھی، سب تو پہلا کام میں کی کیتا خمرت وجہی، میں اپنے چہرے کو ڈکیا، لیکن چہرے دا پردہ نہیں، اماں جی نے ڈکیا گیا۔ پھر جڑا قرآن پاک ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ایدنین کی ہے اتوں تھلے نو لٹکانا، مومنہ عورتوں کہہ دیو کہ آڑا لیا ہے نا اپنے موٹی چادر ایدہ پلو اتوں تھلے نو لٹکان، کیا سکے پتھر میں اتنے کے لٹکیا ہوتا ہے۔ ساڑھے بھائی صاحب بڑی صاحب میں جلسے کراکڑا کے بھائی اللہ رضی پیسے بڑھ گیا ہے، اللہ انہوں نے مشکلہ آسان کرے تو جینا میں کوئی کمیاں نے بھی اللہ انہوں نے اصلاح فرمائے، بندہ بڑا کام ہے پر کدی 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 لینوں لے جاتا ہے، اللہ ساڑھے بھائی لو بڑا مشکلہ بھی دور کرے، آسانیاں پیدا کرو، رکمہ دینے کے کہتے ہیں عورت کا معنی ہی بڑھتا ہے، ایک گل درست ہے، لیکن بات تو اسی چہرے نہیں، چہرے دا پردہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر ایک دفعہ اعتراض نہ کی تھی نا دوبارہ نہ رجوع کیتا ہے، اصل ایڈ ہے نا کئی لوگوں میں تو بلی مل گئی، شیخ صاحب نے تو رجوع کرتے ہیں سنا کیا چہرے دا پردہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں سے کاملہ عاملہ عطا فرما، اللہ جنہاں میرے دوستاں ویراں نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیتا ہے انہوں نے مال اندر جان اندر برکت عطا فرما، یا اللہ اسی طرح تیرے دین کا ہوگا دیندے رہن دواندے رہن، اللہ سارے بھائی مولانا محمد امین حیدری صاحب انہاں دی محنت اپنی بار اندر قبول فرما، اے اللہ جتنے دل بندیاں بندے بیمار میں سب کو شفا دے دے، اللہ جنہاں کو اولاد کوئی نہیں نیک اولاد دے دے، اللہ جنہاں دیتی آمین کے فرما بردار بنا دے، اللہ جنہاں دیا بیٹیاں جوان نے زندگی دے نیک ساتھی دے دے، اللہ جنہاں دے پتر جوان نے زندگی اللہ اور نیک نوہ دے دے، یا اللہ کو برا کرومی نہ جم پڑے بارومی کو برا پیش نہ پائے، اللہ بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بنائیں، اللہ بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بنائیں، یا اللہ سارے بھائی مسعود پٹی صاحب جماعت نو بڑا انہاں دا سہارا سی، یا اللہ اپنی رحمت نہ انہاں درجات بلند کر، جے کمیاں کوتاہیاں تیرا بندہ سی بندیاں تو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، ساڈا بڑا دوست سی ساتھی سی، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، اپنے بندے کی بخشش فرما، اپنے بندے کے درجات بلند فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے نال پورے سرکوٹی گاؤں کے اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا جنہیں اللہ کی رحمت کرے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ پورے گاؤں اپنی رحمت نہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، سارے بھائی جوید فوجی صاحب جڑے ماشاءاللہ بڑا ہی مطالعہ اور بڑی تحقیق بڑی سچ آئے دن فون تے مولوانا رابطے، یا اللہ شوق تے جذبہ میرے دوسرے بھائیوں بھی عطا کر، وہ بھی اسی طرح تحقیق کریا کرن مسئلے بیان کریا کرن لوگوں کو سمجھایا کرن تاکہ لوگوں کو سیدھا رستہ اللہ نصیب فرما دے، یا اللہ ساری دنیا بہتر بڑھا آخرت بہتر بڑھا، سارے ملک دے حالات دے رحم فرما، سارے ملک دے حالات دے رحم فرما، اللہ جس طرح
طرح جویں بھی انہوں نے ٹک ٹاک بند کی ہے یا اللہ انہاں حکمرانوں توفیق دے اور بھی جڑے بے حیائی والے رستے میں سارے بند کر دے آمین اللہ انہاں توفیق دے دے بے حیائی دیاں راہاں نوں بند کر دے آمین اللہ اپنی رحمت نال انہاں توفیق دے دے شرک دے رستے بند کر دے آمین اللہ اس ملک اندر اپنی توحید دا پرچم سنو لہرام دی توفیق عطا فرما آمین ساری مدد فرما آمین سب صحیح معنی مومن بنا آمین صلی اللہ علی النبی و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا